یہودیوں نے احکام کی منسوخی اور تبدیلی پر جو اعتراضات کیے تھے وہ خود مسلمانوں کے درمیان انہوں نے پھیلانے شروع کر دیے تھے. چنانچہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام میں تبدیلی کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے بھی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے. اور خود یہ یہودی تو کہتے ہی تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں احکام میں تبدیلی فرما رہا ہے. تو اب اگلی آیت میں جو خطاب ہے وہ ان یہودیوں سے بھی ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ان مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ جو ان کے پروپیگنڈے سے کسی درجے میں متاثر ہو کر اس شک کا اظہار کرنے لگے ہوں گے کہ یہ بات کیوں ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اس کی وجہ سے کوئی ایمان میں تو انشاءاللہ کمزوری نہیں آئی، لیکن دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی پروپیگنڈے سے مغلوب ہو کر. تو اس طرح کے سوالات انہوں نے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوں. تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سوال کرنے والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. یہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودی بہت سے سوالات کیا کرتے تھے اور الٹے سیدھے سوالات بھی کرتے تھے، مطالبے بھی بڑے لغو قسم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تنگ دلی ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے بیہودہ سوالات کیے گئے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ اب تم اپنے رسول سے یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسے سوال کرو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتاتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. جب ایک شخص کو تم مان رہے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو احکام ملتے ہیں، تو اب اس کی ہر بات کو بے چون و چرا تسلیم کرنا چاہیے، اور اس پر کوئی اعتراض نکالنا یا اس پر شبہات وارد کرنا یہ ایک صاحب ایمان کا شیوا نہیں. تو اگر خدا نہ کرے اس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر تمہارے ایمان ڈگمگا جائے تو یقیناً تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ان اعتراضات اور ان شبہات کے پیچھے جو جذبہ در حقیقت کار فرما تھا اس کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو آیت نمبر 109 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو کچھ بھی اعتراضات یا سوالات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً عقلی طور پر یہ سوالات ہونے چاہیے یا وہ کسی واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے یا حق تک پہنچنے کے لیے حق کے طلبگار کی طرح کوئی سوالات کر رہے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایک حسد ہے، اور حسد یہی ہے کہ اب تک انبیاء کرام بنی اسرائیل کے خاندان میں آتے رہے ہیں، اب یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے خاندان میں کیوں آ گئے؟ اس حسد کی وجہ سے یہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے متبعین کو مغلوب کریں، اس لیے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں. اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، کیونکہ ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं वो पलट कर फिर काफिर हो जाए। और ये कार्रवाई अगर नादानी में की होती तो भी काबिल माफ़ी हो सकती थी, लेकिन बारी ताला फरमाते हैं मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। ये सारी साजिशें और मुसलमानों को ईमान से पलटाने की कोशिशें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात, ये इस बात के बावजूद हो रहे हैं कि हक उन पर वाज़ेह हो चुका है। ये अपने दिलों में जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक है और आपकी तालीमात वाजिबुल इत्तिबा हैं, उसके बावजूद हसद की वजह से आपकी मुखालफत कर रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से खिताब फरमाते हैं फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह। चुनाचे तुम फिलहाल मुआफ़ कर दो, यानी उनकी साजिशों का कोई इंतकाम फिलहाल न लो, और वस्फ़हू दरगुजर से काम लो, इनको नज़रअंदाज करो। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद अपना फैसला भेज दे। यानी एक वक्त आने वाला है जब ये लोग मगलूब और मफ्तूह होंगे और अल्लाह तबारक व तआला खुद इनसे बदला ले लेगा। लिहाजा फिलहाल तुम्हें इनसे इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं। और ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे किस तरह इंतकाम लेगा और किस तरह इनको अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी खुद इस दुनिया के अंदर, तो उसकी वजह के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लिहाजा वो इस बात पर भी कादिर है कि आज ये लोग जो ताकतवर नज़र आ रहे हैं और इनके पास बड़ा माल और दौलत है, ये अपनी ताकत और माल और दौलत के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के मुताबिक ये मगलूब हो जाएं, मफ्तूह हो जाएं। चुनाचे बाद में ऐसा ही हुआ।